حسنین کی ماں، اے حسنین کی ماں، دختر مصطفیٰ، دختر مصطفیٰ، لاڈلی فاطمہ، گلشن مجتبیٰ کی کلی فاطمہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے، اور سبحان اللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک اس چیز کو بھر دیتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے۔ آگے فرمایا کہ نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے لیے یا تمہارے اوپر دلیل ہے۔ ہر شخص جب صبح کرتا ہے تو اپنی جان کو اپنے کاموں میں بیچتا ہے، لہٰذا وہ اپنی جان کو آزاد کرتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں طہارت کی انتہائی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اسلام میں طہارت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے ہم طہارت کی لغوی اور اصطلاحی معنی پر نظر ڈالتے ہیں۔ طہارت کا لغوی معنی طہارت باب نصر ینصر سے ہے، جس کا مطلب ہے صفائی اور نظافت۔ شریعت کی اصطلاح میں طہارت کہتے ہیں نجاست حقیقی اور نجاست حکمی، یعنی خبث سے پاکیزگی حاصل کرنا۔ اس حدیث مبارکہ میں کچھ جملے ہیں جن کی ہم تشریح پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہے الطہور شطر الایمان، کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان کیوں کہا؟ اس کی 3 توجیہات ہیں۔ سب سے پہلی توجیہ یہ ہے کہ ایمان سے صغیرہ اور کبیرہ یعنی چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وضو سے صرف اور صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ الطہور شطر الایمان میں شطر جز کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ طہارت کمال ایمان کا جز ہے۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ ایمان سے مراد نماز ہے، چونکہ نماز کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے نماز پر ایمان کا اطلاق کر دیا گیا۔ آگے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ۔ اس جملے میں راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تملأان تثنیہ فرمایا یا تملأ مفرد فرمایا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وزن تو ایسی چیزوں کا کیا جاتا ہے جو اجسام والی ہوں، جو جسم والی ہوں، لیکن اعمال تو ایسی چیز ہیں جو اعراض میں سے ہیں، تو ان کا وزن کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب، پہلا جواب تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ اعمال کی ذوات کا وزن بھی ممکن ہے، کہ جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو قدرت دی ہے کہ اس نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جس کی وجہ سے حرارت، پانی جیسی چیزوں کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے۔
تو کیا بعید ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو انسان کو پیدا کرنے والی ہے وہ کل قیامت کے دن ایسا اعلیٰ ایسا میزان پیدا فرما دے جس سے انسان کے اعمال کا وزن ہو سکے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ وزن کے تولنے سے مراد اعمال کے صحیفوں کو تولا جائے گا۔ اب ان دونوں جملوں کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں جملے ایسے ہیں کہ اگر ان کو جسم فرض کر لیا جائے تو ان کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان خالی فضا کو بھر دے گا۔ آگے فرمایا والصلاۃ نور کہ نماز نور ہے۔ نماز کو نور کیوں کہا گیا؟ اس کی بھی 3 توجیہات ہیں۔ سب سے پہلی توجیہ یہ ہے کہ نماز قبر کی تاریکی میں روشنی کا سبب ہوگی، نور کا سبب ہوگی، یعنی نماز ہی وہ چیز ہے جو قبر کے اندھیرے اور قیامت کی ظلمت اور تاریکی میں روشنی کا کام دے گی، اور نماز ہی ہے جو مومن کو برے کاموں سے بچاتی ہے اور اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ نماز پل صراط پر نور ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم کہ قیامت کے دن نور مومنوں کے دائیں بائیں دوڑتا ہوگا۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ نماز چہرے کی نورانیت کا سبب ہے۔ آگے فرمایا والصدقۃ برہان کہ صدقہ دلیل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ایسا صدقہ جو ریا سے پاک ہو، جس میں دکھلاوا نہ کیا گیا ہو بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہو، ایسا صدقہ سچے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ رب العزت انسان سے مطالبہ کرے گا کہ میں نے جو تمہیں مال دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا؟ اچھی جگہ خرچ کیا ہے یا بری جگہ خرچ کیا؟ تو صدقہ بطور دلیل کے پیش کیا جائے گا کہ یا اللہ ہم نے تیرا دیا ہوا مال اچھی جگہ پہ خرچ کیا، بری جگہ پہ خرچ نہیں کیا، بلکہ تیری ہی رضا کے لیے، تیری ہی خوشنودی کے لیے خرچ کیا۔ آگے فرمایا والصبر ضیاء کہ صبر روشنی ہے۔ صبر کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو اور ہمیشہ طاعات پر، نیکیوں پر قائم رہنے کو۔ اگر انسان کو تکلیف آ جائے یا کوئی پریشانی ہو یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس پر آہو بکا کرنے کی بجائے، رونے دھونے کی بجائے، ماتم کرنے کی بجائے اس پر صبر کیا جائے۔ فرمایا کہ صبر کامل روشنی کا سبب ہے، اس لیے تو صبر کرنے والے کا دل اور دماغ ہمیشہ ایمانی عزم و یقین کی روشنی سے منور رہتا ہے کہ وہ دین اور دنیا کے ہر لمحہ اور ہر مرحلہ میں کامیاب ہوتا ہے۔ آگے فرمایا والقرآن حجۃ لک او علیک کہ قرآن تمہارے لیے یا تمہارے اوپر دلیل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن پاک کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اللہ رب العزت نے جن احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ان احکامات پر عمل کیا، تو یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مومن کے حق میں سفارش کرے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن درخواست کرے گا کہ یا اللہ اس کو ایک جوڑا مرحمت فرما دے، کرامت کا ایک جوڑا مرحمت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس کو ایک جوڑا مرحمت فرما دیں گے۔ پھر وہ اور زیادتی کی درخواست کرے گا کہ یا اللہ اس کو کرامت کا پورا جوڑا مرحمت فرما دیں، تو اللہ رب العزت اس کو پورا جوڑا کرامت کا مرحمت فرما دیں گے۔ پھر وہ اور زیادتی کی درخواست کرے گا کہ یا اللہ تو اس بندے سے راضی ہو جا، تو اللہ رب العزت قرآن پاک پڑھنے والے سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کسی نے قرآن پاک کو نہ پڑھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کے احکامات پر عمل کیا، تو یہی قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن پاک نہ پڑھنے والے کے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے
اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن قرآن پاک ہمارے حق میں گواہی دے، ہمارے حق میں سفارش کرے، تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ آگے فرمایا کل الناس یغدو، کہ ہر آدمی صبح کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی صبح کرتا ہے اور اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کی طاقت کو بیچتا ہے۔ اگر وہ اللہ رب العزت سے سودا کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو نجات دلانے والا ہے، اپنے نفس کو آزاد کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ شیطان سے سودا کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو ہلاک کرنے والا ہے، اپنے نفس کو برباد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔